ٹھیک ہے اسٹارٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کا آفیشیل چینل۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایک ینگ صحافی ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، راجہ معاذ۔ راجہ معاذ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ زبردست الحمدللہ۔ راجہ معاذ جو ہے وہ بڑی ہی اسپیشل بیٹس کرتے ہیں، وہ کون کون سی بیٹس کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں۔ جی اس وقت تو میں اسلام آباد کی جو سٹی بیٹ ہے وہ میرے پاس ہے، اور ساتھ پارلیمنٹ وغیرہ کور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن آج جو ہے نا ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ میں کچھ مزیدار جو ہے نا وہ چٹپٹی باتیں بھی کریں گے۔ راجہ صاحب، آج ایک اہم دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، وہ کیوں تھا؟ یہ تو آپ بتائیں گے کیوں تھا، آپ اپنے ناظرین کو بتائیں، میں اس کا مزید جو ایکسپلین میں کر دوں گا۔ اچھا، میں تھوڑا سینڈ دے دیتا ہوں۔ لاہور تخت پنجاب۔ باقی یہ تو اہم دن تھا، اور ایک مخصوص جماعت کے لیے بہت زیادہ اہم دن تھا۔ جس طرح وہ اقتدار میں آئی اور اب انہیں جس طرح نشست مل رہی ہے، اور ایک بہت بڑی سیٹ ہے پنجاب کے حوالے سے جس طرح دی گئی ایک ایسی شخصیت کو کہ جس نے پہلے نہ کوئی الیکشن لڑا اور نہ ہی کوئی پہلے وزیر رہی، صرف ایک لیڈر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اتنی ایک بڑی سیٹ لیڈر لے۔ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، اور ان کی جو پارٹی ہے، جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ راجہ صاحب، آج میں نے جس طرح سے ایک بات شروع میں کہی کہ بات ہم کریں گے تھوڑی سی دلچسپ۔ اگر مریم نواز کسی فلم کی ہیروئن ہوتی تو کون سی فلم ہو سکتی تھی جس کی یہ ہیروئن ہوتی؟ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان میں موویز کس طرح کی بنتی ہیں۔ میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس میں آپ کو آپشن ہے کہ آپ انڈین موویز میں سے بھی کسی مووی کا نام لے سکتے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا کہ موویز وغیرہ، کیونکہ ایک ہماری فیلڈ اس طرح کی ہے کہ ہمیں ٹائم کم چلیں ملتا ڈرامے ہے، کی بات کر لیتے ہیں۔ اور ڈرامے بھی کم ہی دیکھتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ اگر جو بھی ہوتی ہے، اگر کوئی مریم نواز کسی ایکشن مووی کوئی کرتی ہے تو اچھا جی، ایکشن مووی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اب آتے ہیں جی، اگر بلاول بھٹو ہیرو ہوتے کسی مووی کے تو کون سی مووی کے ہوتے؟ یہ دونوں پاکستان کی میں کوئی اگر مووی بنائے پاکستان کی سیاست پہ اوور آل تھوڑی سی ہسٹری کو بھی ٹچ دیں، تو مریم اور بلاول دونوں اس میں آئیں، اور کافی زیادہ لوگ بھی اسے پسند کریں گے۔ اچھا ویسے ایک کر تو ایکٹنگ ہی رہی ہے تو اچھا جی، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایکٹنگ ہی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جی، بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی، کہ اگر زرداری صاحب کسی مووی میں سینئر رول کرتے کون سی مووی ہو سکتی تھی؟ دیکھیں، زرداری صاحب مووی میں رول نہیں کرتے، زرداری صاحب مووی ڈائریکٹ کرتے یا پروڈیوس کرتے۔ زرداری صاحب خود کبھی نہ رول رہتے۔ جس طرح زرداری صاحب ایک جس مائنڈ سیٹ سے تو ہمیشہ کھیلتے ہیں، اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ موویز میں بھی خود نہ رول پلے کرتے، وہ ڈائریکٹ کرتے مووی میرے اندازے میں۔ ٹھیک ہے جی، بات کرتے ہیں جی، ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہر بندہ جانتا ہے، پنڈی بوائے۔ وہ اگر ہوتا کسی مووی میں ہیرو تو مثلاً کون سی مووی ہو سکتی تھی؟ اب دیکھیں جی، پنڈی بوائے کی ایک اپنی شخصیت ہے، ایک اپنا اور ہے ان کا، اور اس میں تو جس طرح وہ انڈیا میں ویب سیریز وغیرہ بنتی ہیں اور ویب ڈراماز بنتے ہیں، ٹھگز آف واسے پور، گینگز آف واسے پور، اس طرح اگر گینگز آف راولپنڈی بنائے تو اس میں شیخ صاحب ہمارے لیڈنگ رول پہ ہوں گے، اور پسند بھی بڑی کی جائے گی۔ پاکستان میں ویسی کمی ہے اس چیز کی کہ موویز وغیرہ کم بنتی ہیں انڈسٹری میں، ڈرامز وغیرہ تو پاکستان میں یہ ہے کہ کافی ہٹ بھی ہیں پاکستان کے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی انہیں بہت سراہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں موویز وغیرہ کی طرف تھوڑا سا رجحان بڑھے اور اچھا کنٹینٹ ہو، کچھ نئے چہرے آئیں، تو اوبیسلی پاکستان کی بھی ایک واپس ریوائول ہو سکتا ہے، جس طرح آہستہ آہستہ کم بیک ہو رہا ہے۔ مولا جٹ جو آئے تھے، دی لیجنڈ آف مولا جٹ، بہت اچھی مووی تھی، ہم نے بھی دیکھی ہے۔ اچھا ماں صاحب، انڈیا میں ایک مووی تھی بڑی ہٹ ہوئی جس میں کم کم کا میلہ تھا، جس میں دو بھائی گم جاتے ہیں، بالکل۔ بڑے عرصے بعد ملتے ہیں۔ پاکستانی سیاست دانوں کے حوالے سے کوئی ایسے دو نام بتائیں کہ جو دو بھائی ہوں جو بہت ٹائم بعد ملے ہوں۔ دیکھیں، اب دو بھائی بچھڑے اس طرح کم کم کے میلے میں تو نہیں تھے، یہ ہے کہ پاکستان کے میلے میں بچھڑ گئے تھے بیچارے، سیاست کے میلے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا جو میلہ لگا تھا اس میں ایک بھائی بچھڑ کے بیچارہ لنڈن چلا گیا تھا، دوسرا پاکستان میں رہ گیا تھا۔ وہ بڑے ٹائم بعد جا کے واپس لنڈن میں ملے، اور پھر واپس اب دوسرے بھائی کو بھی لے آئے پاکستان میں۔ تو یہ جو اور بچھڑے تھے اب انہوں واپس نے آ گئے۔ دوبارہ یہاں آ کے ایک نیا میلہ لگا لیا، ایسے ہی ہے؟ میلہ تو انہیں اوبیسلی لگایا، اور امید یہی کریں کہ اللہ کرے کوئی وہ میلہ ان کے لیے تو ٹھیک ہی ہے، پر پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہو، اور جس طرح پاکستان میں مشکلات کا عوام کو سامنا ہے
اس میں کوئی کمی آئے. بات کرتے ہیں جی، ایک مووی انڈیا کی بہت ہٹ ہوئی تھی قیامت، جس میں قیدی ہوتا ہے، پوری عمر اس کی جو ہے وہ ایک جیل میں گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کہ اس کو میرے خیال سے ہیرو تھے اجے دیون. آج کل ایک مووی اسی طرح کی جیل والی چل رہی ہے پاکستان میں بھی، جس میں قیدی ہے اور ایک قیدی کا نمبر دیا گیا ہے جو کہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیوں میں، سوشل میڈیا پہ ہٹ چل رہا ہے، قیدی نمبر 804. کیا کہیں گے؟ اب اجے دیون تو مووی میں ریلیز ہو گیا تھا، کیا یہ والا قیدی 804 جو ہے یہ بھی جیل سے باہر آئے گا؟ مستقبل قریب میں تو نہیں باہر آ سکتا، چونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور اس میں برداشت نہیں ہے. جو مختلف ادارے ہیں اور جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے اس ٹائم، جو قیدی نمبر 804 ہے وہ قطعی طور پہ کسی کو برداشت نہیں کہ واپس سیاست میں آئے. اور جس طرح ہمارے جو لوہے کے چنے تھے، جو کہتے تھے ہم تو لوہے کے چنے، ہم ہضم نہیں ہوتے کسی کو، ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب، تو وہ کھول ان کے کہ اگر یہ واپس سیاست میں آئے تو انہوں نے ہمارے پر خچے اڑا دینے. تو بات وہی ہے کہ جو سیاست میں لوگ دور اندیش لوگ ہیں تو وہ یہی بات کریں کہ اگر خان صاحب آئے تو ملکی لحاظ سے تو ٹھیک ہوں گے، پر یہ ہے کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کے پر خچے اڑائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ سے ایک آخری سوال بھی ہے، آپ کی جانب سے ایک میسج بھی دیکھنے والے لوگوں کو پیار بھرا دل سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام کوئی ایسا پیغام جو آج تک کسی نے آپ کو بھی دیا ہو؟ میں اپنا پیغام کیا کسی کو دوں، پر یہ ہے کہ سب سے بڑا جو میں اگر آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کو، اور جو میرے سب سے پہلے میرے اوپر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے مجھے کہ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے. جو گزشتہ روز لاہور میں واقعہ پیش آیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس وقت پولیس ویسے تو ہماری نہیں پہنچتی ٹائم پہ، پر کل وہ پہنچ گئی. اگر وہ نہ پہنچتی تو شاید یہ آج بڑی بڑی جو جریدیں اخبارات کے، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل، آج ان پہ پاکستان کی ایک دفعہ پھر جو عزت تھی اس کا تماشا لگتا، اور مین پیج پہ یہ اور مین ہیڈ لائنز یہ بنی ہوتی کہ وہ خاتون بچ نہیں سکتی تھی، جس طرح ادھر ان کو جان کی دھمکیاں دی جا رہی تھی. تو یہی ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور وہ کہتے ہیں آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کم علمی، جو آدھا علم اگر آپ کے پاس ہے، تو ایٹ لیسٹ ایک دم اتنا منتشر ہو کے اور اتنا زیادہ ایگریشن دکھا کے آپ مزید معاملات خراب کر سکتے ہیں، انہیں سدھار نہیں سکتے. تو یہی ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں. پہلے جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ ہے کیا چیز. اب اس پہ عربی حروف لکھا تھا، وہ کیلیگرافی تھی حلوہ، جس کا مطلب ہے مطلب سویٹنس اور خوبصورتی، عربی زبان میں حلوہ کا مطلب ہے. تو وہ ایک ڈیزائنر نے مطلب کیلیگرافی کی روح سے ایک اچھا ڈیزائن تھا، پر جس طرح انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی قرآن کی آیت ہے جس کی توہین ہو رہی ہے، اور پھر جو ویڈیوز ہیں وہ سب نے دیکھی ہیں. بالکل جی، معاذ بھائی نے جس طرح سے بات کی کہ اپنے اندر ایک برداشت جو ہے نا اس کو پیدا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی بنیادی کلمے کی بیس پہ رکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کبھی بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو کہ اس کی توہین کرے گا. ہاں، کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے کہ کچھ غیر مسلم تھے جنہوں نے کسی مجبوری کی تحت یا کسی انا کی خاطر کسی ضد میں آ کے اس چیز کو کیا، لیکن اس چیز کو اگر آپ وہ کریں، شاید دیں، اس چیز کو آگ لگائیں، مزید بڑھکائیں، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جس طرح سے معاذ بھائی نے ایک بات کی کہ اس ڈریس پہ، اس خاتون کے ڈریس پہ ایک عربک ورڈز لکھے گئے تھے. عربی دیکھیں ایک لینگویج ہے جو کہ صرف نہ صرف کہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے، بلکہ عربی میں آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ عربی جو لوگ ہیں وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، عربک میوزک بھی موجود ہے، عربک پرینکس بھی موجود ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ عربی ایک زبان ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ یار اس کے اوپر وہ جو ہے کوئی آیت لکھی گئی. اور ہمارا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. بات اتنی سی ہے کہ چیز کی تحقیق کریں، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، پہلے اس کو دیکھیں اور پھر آپ پرکھیں. اور کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. کوئی بھی ایسی سچویشن ہے تو موب کریٹ نہ کریں، ایک جو ہے وہ ہجوم کی شکل اختیار نہ کریں، موب کریٹ نہ کریں. اس شخص کو یا اس عورت کو یا شخص کو یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو قانون موجود ہے، قانون کے سامنے لائیں، قانون کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کریں، نہ کہ آپ خود فیصلہ لیں اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی جو ہے وہ آپ پرابلم بنائیں. ڈیپینڈ نہیں کر رہے اس کو، پر یہ ہے کہ ان خاتون کی جگہ اگر ان کو بھی نہیں، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی اس چیز پہ کہ مجھے ایسا ڈریس نہیں پہننا چاہیے تھا کہ جس سے لوگوں میں جا کے انتشار پیدا ہوتا ہے، پر ان کی جگہ کوئی ہماری ماں بہن ہو سکتی تھی، یا جانے میں آپ بھی کچھ ایسا یہ چیز بھی ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں نا، میرا ان کو بھی ایک مشورہ ہے
کہ اس طرح کی چیز ہی نہ کریٹ کریں جس سے ان کو ذرا سا بھی 0% بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو شبہ ہو کہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے فیوچر میں. وہ ڈیزائنر پاکستان کی نہیں ہے، یہ جو ڈریس ہے یہ غیر ملکی ڈریس ہے، اور اگر میں غلط نہیں تو شاید کویت کے ایک ڈیزائنر ہے، اور انہوں نے آج اس کی اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ادھر سے اناؤنس بھی کیا ہے کہ یہ ایک صرف ڈیزائن ہے، اس پہ کوئی آیت وغیرہ نہیں لکھی، اور انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل آج جاری کی بالکل ہے انہوں صرف نے کل کے واقعے کی بنا پہ. صرف انہوں نے کل کے واقعے کی بنا پہ تردید کی ہے. اور یہ تردید آپ کو بتا، ایک میں چھوٹی سی بات کہوں گا، میں کیونکہ خود انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں، تو ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چیز دیکھا جائے نا تو ایک پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ نیگیٹو وے میں چلائی جاتی ہے کہ وہاں پہ خواتین سیو نہیں ہیں. ریسنٹلی کیونکہ اس سے پہلے ایک جو ٹیکسلا والا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ خواتین سیو نہیں ہیں وہاں پہ، وہ ان کے اپنے لباس پہنے ہوئے ہیں. میں آیا تھا، تو جڑاں والا میں آیا تھا، بالکل مطلب یہ بالکل واقعات ایسے ہی ہے. مطلب وقتاً فوقتاً پاکستان میں دہرائے جاتے ہیں. اچھا چلیں جی، وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. معاذ بھی سے ایک سوال کروں گا بس آخری، اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے آپ سب سے. معاذ بھی سنا آج آپ کو کتے شوتے پکڑ رہے تھے، وہ کیا چکر تھا؟ کچھ سٹوری سنائے نا. جی بالکل، میں کتے بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں ذیشان بھائی. یہ ہے کہ ویسے ایک اسائنمنٹ تھی، اور ہمارے کچھ دوست تھے ان کے لیے یہ اسائنمنٹ تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو اسٹریٹ ڈاگز ہیں خصوصاً اسلام آباد میں اور آگے پیچھے. بالکل جی، اسلام آباد میں آج کل جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، میں نے ایک گزشتہ رات بھی F10 مرکز میں دیکھا کہ آوارہ کتا تھا، اس نے ایک فیملی کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی. پھر کچھ لوگ تھے، ویٹر شیٹر تھے، جنہوں نے ان کو بچایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آوارہ کتے جو ہیں ان کی بھرمار ہے. کتوں کو یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ان کو مار دیا جائے یا ان کو زہر دے دیا جائے یا ان کو فائر کر دیا جائے، لیکن ان کو یہاں سے موو کر کے کسی سیف سائڈ پہ، کسی جنگل شنگل میں، کسی اس طرح کی جگہ میں چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بھی حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اسمائل کرتے رہیں. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. معاذ بھائی کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. کبھی کبھی کرتے ہیں ویڈیو مگر اچھی کرتے ہیں.